زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 روزہ۔ نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان چیزوں کے ملنے سے اسلام بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز کے متعلق حدیث میں ہے کہ یہ تو اسلام کی اور ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نماز میں نہ گئے تو لوگ ہم سے چوکس ہو جائیں گے، کیونکہ نماز ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ اگر ہم نماز میں پابندی سے حاضر نہ ہوئے تو ہمارا جو مقصد مسلمانوں میں اندر گھس کر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، تو ہم اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اور اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسا بدن کے اندر سر کا درجہ ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان بغیر آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن سر کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہتا۔ تو نماز کے بغیر ایمان اور اسلام پختہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم سب نماز کی پابندی کا تہیہ کریں، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو آہستہ آہستہ قضا کرتے رہیں۔ فرض اور عشاء کے وتر کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں۔ تو کلمے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ عربی میں اور قرآن اور حدیث کی زبان میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ ویسے صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی استغفار دعا کے بھی ہیں، لیکن صلاۃ کے معنی قرآن پاک اور حدیث کی زبان میں نماز کے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ اس طرح کے الفاظ 70 سے زیادہ مقام پر قرآن پاک میں آئے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ مال سے محبت رکھتا ہے، تو مال کا فریضہ ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرے گا۔ جیسے نماز میں کوتاہی، ایسے ہی زکوٰۃ میں کوتاہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کی طرف توجہ دلائی اور 70 سے زیادہ جگہوں پر نماز کا حکم دیا، اور 70 سے زیادہ جگہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں زکوٰۃ میں بھی کوتاہی نہ کریں۔ یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے کچھ احکام ہیں، جیسے نماز کے بھی احکام ہیں، زکوٰۃ کے بھی احکام ہیں، روزے کے بھی مسائل ہیں، حج کے بھی مسائل ہیں۔
ضروری معلومات جب تک نہ ہوں تو آدمی کسی بھی فریضے کو صحیح انجام نہیں دے پاتا۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج رمضان المبارک سن 1444 کا 22واں روزہ ہے اور ماہ اپریل 2023 چل رہا ہے۔ 2023 چاندی کے حساب سے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ قیمت کے اعتبار سے کبھی کبھی روزانہ بدل جاتا ہے، کبھی ہفتہ 10 دن میں بدل جاتا ہے، اور سال بھر میں تو قریب قریب بدل ہی جاتا ہے۔ کبھی نصاب گھٹ جاتا ہے، کبھی نصاب بڑھ جاتا ہے۔ اصل یہ بات ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 612 گرام چاندی ہے، اور 612 گرام چاندی کے پہلے زمانے میں 52.5 تولہ بنتے تھے، لیکن اس وقت تولہ چھوٹا ہے، 10 گرام کا ہے، تو اس وقت 612 گرام چاندی کے 61 تولہ 2 گرام بنتا ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ جس کے پاس 61 تولہ چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی والا حکم بدل گیا کیونکہ تولے کا وزن بدل گیا، تو 612 گرام چاندی کا بنتا ہے 61 تولہ 2 گرام، اور اس وقت چاندی 650 روپے تولہ ہے۔ 2 ہفتہ پہلے بتایا تھا تو 600 روپے تولہ تھی، لیکن اس وقت دام بڑھ گئے اور اب 650 روپے تولہ ہے۔ 2 ہفتہ پہلے چاندی کا نصاب بتایا تھا 36,600 روپے، لیکن اس وقت چاندی کا نصاب 61 تولہ چاندی وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 39,650 روپے۔ تو اگر کسی کے پاس 39,000 روپے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس 61 تولہ چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس کچھ سونا ہے، سونے کی قیمت اس وقت 58,000 روپے تولہ ہے، اور پرانا سونا جو استعمال کر لیا جائے اس کی قیمت ہے 49,000 کہہ لو یا اپنی زبان میں 49,000۔ جو سونا استعمال کر لیا ہے اس کی قیمت ہے 49,000 روپے تولہ، اور جو بازار میں سونا نیا مل رہا ہے اس کی قیمت ہے 58,000 روپے تولہ۔ زکوٰۃ نئے سونے کے حساب سے دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر سنار سے صراف سے معلوم کر کے اپنے سونے کی اپنی چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس پر بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پرانی چاندی جو استعمال کر لی گئی اس کی قیمت تقریباً آدھی ہے۔ جو چیز استعمال میں آ جاتی ہے اس کو سنار لوگ پرانی کہتے ہیں، تو پرانی چاندی 1 کلو 32,500 کی ہے، اور نئی چاندی 1 کلو اس سے ڈبل ہے۔ پرانی چاندی جو استعمال شدہ ہے وہ
325 روپے تولہ ہے اور نئی چاندی 650 روپے تولہ ہے۔ 61 تولہ چاندی 39,650 روپے کی بنتی ہے اور سونا 1 تولہ 58,000 روپے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہو، نہ اس کے پاس کوئی کاغذ کا یا گلٹ کا روپیہ ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہو، نہ اس کے پاس کوئی بکری کا سامان ہو، صرف اس کے پاس سونا ہی سونا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب سونا 87.5 گرام کو پہنچ جائے۔ 87.5 گرام کا پہلے 7.5 تولہ بنتا تھا، لیکن اب تولہ چھوٹا ہو گیا ہے تو اب 87.5 گرام کا 8.5 تولے سے اوپر بنتا ہے، کیونکہ 80 گرام کے 8 تولے ہو گئے اور وہ ہے 87.5 گرام۔ تو اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے، نہ گلٹ کا کاغذ کا روپیہ ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی بکری کا سامان ہے جس کو بیچنے کا ارادہ ہے، تو سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی تب جب 87.5 گرام ہو، 8.5 تولے سے بھی کچھ اوپر ہو۔ لیکن یاد رکھیے اس وقت زمانے میں ایسا آدمی ملنا مشکل ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 4 تولہ 5 تولہ 7 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی کاغذ کا یا گلٹ کا روپیہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو ضرورت کا سامان وہ کہاں سے خریدے گا؟ جس کے پاس سونا ہے تو اس کے پاس یقیناً پیسہ بھی ہے۔ اگر اس سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی گلٹ کا یا کاغذ کا اس کے پاس جمع رہا اور 1 سال اسی حالت میں گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ پیسہ اور سونا دونوں مل کر 39,650 روپے کے برابر ہو جائے، یعنی اگر سونا اور پیسہ 2 چیز مل کر یا سونا اور چاندی دونوں چیزیں مل کر یا سونا اور بکری کا سامان جس کو بیچنے کا ارادہ ہے وہ مل کر 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو اس سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے میں تو اب یہ بتاتا ہوں کہ 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلے زمانے میں کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ تب ہے جب اس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہو، نہ چاندی کا کوئی چھلا ہو، نہ بکری کا کوئی سامان ہو، صرف سونا ہو۔ یہ جب ہو سکتا تھا جب سونے کے سکے چلتے تھے، تو آدمی سونے کے سکے سے ضرورت کا سامان بھی خرید لیتا تھا۔ اب ضرورت کا سامان خریدے گا پیسے سے تو پیسہ اس کے پاس ضرور ہے جس کے پاس سونا ہے، اس لیے اپنے سونے کی قیمت جوڑ کر پیسے کو اس میں شامل کر کے دیکھیں۔ اگر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہے، اور 61 تولہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آج 39,650 روپے ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے 61 تولہ چاندی پر یا 61 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے پر۔ زکوٰۃ فرض ہے بکری کے سامان پر، اگر بکری کا سامان 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا چاندی دونوں مل کر یا سونا اور پیسہ مل کر
یا سونا اور بکری کا سامان مل کر، یا چاندی اور سونا مل کر، یا چاندی اور پیسہ مل کر، یا چاندی اور بکری کا سامان مل کر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو زکوٰۃ میں حساب میں شمار کیا جائے گا: چاندی اور سونا اور پیسہ اور بکری کا سامان۔ مکان دکان کرائے پر چل رہے ہیں، ٹرک ٹریکٹر کرائے پہ چلتے ہیں، بڑی بڑی مشینریاں کرائے پہ چلتی ہیں، ان کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس چیز پر ہے کہ جس کو بیچنے کا ارادہ ہو، چاہے بیچنے کے لیے خریدی ہو اور اسے بیچنے کا ہی ارادہ ہے، یا پہلے سے استعمال کا ارادہ تھا لیکن اب اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب وہ بکری کی چیز ہے، تو اس کی موجودہ قیمت، اس کی جو موجودہ قیمت ہے، اگر ہم اس کو آج بیچنے لگیں تو آج اس کی کیا قیمت ہے، اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر ہمارا کسی کے ذمے قرض ہے جس کے سال 6 مہینے میں آنے کی امید ہے، اس قرض پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اسے بھی اپنے پیسے میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی قرض ایسا ہے کہ اس کے آنے کی امید نہیں رہی، عدالت میں دعویٰ کر کے بھی نہیں مل سکتا، تو اب اس کی زکوٰۃ معاف ہے۔ اللہ کرے بعد میں کبھی مل جائے تو دوبارہ مسئلہ معلوم کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور جس قرض کے آنے کی امید ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر اس سال نہیں دی اور اگلے سال دی تو 2 سال کی زکوٰۃ ڈبل ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس وقت نہیں دے سکا، اسے لکھ کر کے رکھ لے، وہ اس کے ذمے قرض ہے، مہینے 2 مہینے میں دے، 6 مہینے میں دے، اگلے سال دے، اگلے سال دے، زندگی میں اس فرض کو، اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ حضرات نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کھیتی کی زمین کو نہیں دیکھا جاتا، ہاں بکری کی زمین، بکری کے پلاٹ، اگر ان کو بیچنے کا ارادہ ہے تو اس کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ میں اللہ پاک نے سال میں 1 مرتبہ صرف 40واں حصہ مانگا ہے، یعنی 40 پر 1 روپیہ، 100 پہ 2.5 روپے، 1000 پہ 25 روپے اور 1 لاکھ پر 2500 روپے، یہ زکوٰۃ کا حساب ہے۔ 40واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اور سال گزرنے کا جو حکم ہے وہ ہر آدمی کے لیے نہیں، اس میں بہت سے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ دینے والوں سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بہت سے بھائی ہیں کہ ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بکری کا سامان بھی ہے، دکان بھی کرتے ہیں، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے پیسے کی زکوٰۃ دی اور چاندی کی زکوٰۃ یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ یہ تو 612 گرام نہیں، 61 تولہ نہیں ہے، یا سونے کی زکوٰۃ چھوڑ دی کہ یہ تو 87.5 گرام نہیں، تھوڑا ہے، یا بکری کے سامان کی چھوڑ دی۔ حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ پیسہ اتنا ہے اور چاندی اتنے کی ہے اور سونا اتنے کا ہے اور بکری کا سامان اتنے کا ہے۔ اگر یہ سب مل کر بھی 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ سب پر فرض ہے، ان سب چیزوں پر فرض ہے، ان سب کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ کبھی کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار ہے، گھر کے پیسے کی بھی زکوٰۃ دے دی، چاندی سونے کی بھی دے دی، تو دکان کے سامان کی چھوڑ دی۔ یہ غلطی ہے۔ کبھی سال کے گزرنے کے تعلق سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دکاندار ہے، حساب لگاتا ہے رمضان میں، اور سامان سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ سے ابھی 10-20 دن پہلے لایا ہے، تو جو سامان ابھی لایا ہے کہ عید کے موقع پر انشاءاللہ بکری ہوگی، تو سامان کی زکوٰۃ دے دی، لیکن اس سامان کی چھوڑ دی جو سامان ابھی لایا تھا رمضان میں، یہ سوچ کر اس کی زکوٰۃ چھوڑ دی کہ اس پہ تو سال گزرا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے، تو اس سے غلطی ہوئی۔ آپ کسان ہیں، آپ کا گنا میل سے پیسہ آ رہا ہے، پچھلے سال کے گنے کا پیسہ اب آیا، آپ نے زکوٰۃ دی لیکن اس پیسے کی چھوڑ دی جو ابھی آیا ہے کہ اس پہ تو سال نہیں گزرا، یہ غلطی ہو گئی۔ یہ سال گزرنے والا مسئلہ تو اس کے لیے ہے کہ جس آدمی پر پہلے سے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہ نصاب کے برابر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال کا مالک اب بنا ہے۔ مان لیجئے آج 22واں روزہ ہے، تو 22ویں رمضان کو کسی کی شادی ہوئی اور اس کے گھر والوں نے جو چاندی سونا دیا، اس کا مالک اپنے لڑکے کو بنا دیا یا اپنی لڑکی کو بنا دیا کہ یہ سونا چاندی تمہارا ہی ہے، تم ہی مالک ہو۔ پہلے سے اس لڑکے کے پاس یا اس لڑکی کے پاس 61 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال نہیں تھا۔ آج 22ویں رمضان کو جب شادی ہوئی، چاندی سونے کا مالک اسی کو بنا دیا گیا، اور یہ 61 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، نصاب پورا ہوا، لیکن زکوٰۃ واجب الادا اگلے سال 22ویں روزے کو ہوگی، سال گزر جائے گا۔ اگر بیچ میں اس میں کمی نہیں آئی، 61 تولہ چاندی کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس سے اوپر رہا، گھٹ گیا، بڑھ گیا، لیکن 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال کا مالک برابر رہا، تو اگلے سال 22ویں روزے کو سال پورا ہوگا، زکوٰۃ کا دینا واجب ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہے جس پر پہل زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اگلے سال، پھر اس کے بعد اگلے سال، پھر اس کے بعد اگلے سال جب 22واں روزہ آئے گا، تو اس کے پاس اگر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال سال کے شروع میں، سال کے اخیر میں رہا، بیچ میں کچھ گھٹا کچھ بڑھا، تو بیچ کی گھٹت بڑھت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب اس کا سال پورا ہوگا اس وقت چاندی، سونا، پیسہ، بکری کا سامان، جو بھی کچھ ان 4 چیزوں میں سے ہے، پورے کا حساب لگائے گا، چاہے سال اس پہ گزرا ہو چاہے نہ گزرا ہو۔ مان لیجئے آپ 1 لاکھ روپے کے مالک ہیں، پچھلے سال آپ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ دی تھی، اللہ نے حرج مرض سے بچایا، وہ 1 لاکھ بھی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ جائے گی۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کی تو پچھلے سال چلی گئی، اس سال اس پیسے کی دے رہے ہیں جو اس کے بعد آیا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ پہلے سال جت کی زکوٰۃ دی تھی وہ اب بھی ہے، اللہ کے کرم سے اس کی زکوٰۃ اب بھی جائے گی۔ تو آپ حساب لگائیں گے اور سال کا گزرنا نہیں دیکھیں گے، کس پیسے پر کون سی چیز پر سال گزرا، کس پہ نہیں گزرا۔ جس پر پہلے سے زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے سال کا گزرنا کوئی مسئلہ نہیں، اسے بھول جائیں۔ اور
رمضان میں یا رمضان سے پہلے یا بعد میں ایک مہینہ اور ایک تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایک تاریخ طے نہیں کی تو ہم زکوٰۃ کا صحیح حساب ادا نہیں کر سکتے۔ معلوم ہی نہیں ہوگا کون سا مال پچھلے سال میں لگانا ہے، کون سی چیز کو اگلے سال میں لگانا ہے۔ اس لیے ایک دن طے کرنا پڑے گا، یا تو رمضان سے پہلا دن طے کر لیں اور یا عید سے پہلا دن طے کر لیں، آخری روزہ طے کر لیں، یا شب برات کے مہینے کا آخری دن طے کر لیں۔ وہ اپنے سال کا آخری دن مان لیں، اس میں حساب لگائیں کہ چاندی اتنے کی ہے، سونا اتنے کا ہے، اگر ہے اتنے کا ہے، بکری کا سامان ہے تو اتنے کا ہے، پیسہ اتنا ہے، میرا کسی کے ذمے قرضہ ہے وہ اتنا ہے، اسے سب کو جوڑ لیا۔ پھر جو اپنے ذمے قرضہ ہے اسے گھٹا دیں، جس کی دینداری ہمارے ذمے ہے اسے گھٹا دیں۔ اسے گھٹانے کے بعد دیکھیں 61 تولہ چاندی کی مالیت بچتی ہے یا نہیں۔ اگر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بچتا ہے تو اس بچت پر یعنی باقی پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ نے رمضان کا آخری روزہ یا رمضان سے پہلا دن طے کیا، اس میں حساب لگا لیجئے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ دے رہے ہیں لکھتے رہیے، جب حساب لگائیں گے دیکھ لیجئے کتنی زکوٰۃ واجب تھی، کتنی ادا کر چکے ہیں۔ اگر کم رہ گئی تو پوری کر دیجئے، زیادہ چلی گئی تو صدقہ مان لیجئے، یا آدمی سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکے کبھی کی چھوٹ بھی گئی ہو اس میں لگ جائے گی، اور یا اگلے سال کے لیے لکھ دیجئے کہ یہ چل رہا ہے 1444 اور آپ کی زکوٰۃ فالتو چلی گئی، لکھ دیجئے کہ 1445 کی اتنی زکوٰۃ چلی گئی، وہ پیشگی لکھ دیجئے۔ زکوٰۃ پیشگی بھی دینا جائز ہے، جیسے فطرہ عید کی چاند رات میں واجب ہوتا ہے لیکن رمضان میں بھی دینا جائز ہے اور رمضان سے پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے۔ تو ایک تاریخ، ایک مہینے کی ایک تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایک تاریخ طے نہیں کی تو زکوٰۃ کا حساب صحیح لگانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے جو دن طے کیا ہے اس تک جو پیسہ ہے، جو مال آیا اسے اس سال میں رکھ لیجئے، اس تاریخ کے بعد جو آ رہا ہے اسے اگلے سال میں لگا دیجئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن طے ہو۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کتنے پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی فرض ہے۔ 40واں حصہ ہے۔ 40 میں 1 روپیہ، 100 پہ 2500 پہ 25، 1 لاکھ پہ 2500۔ زکوٰۃ فطرہ ان مدارس کو دینا ہے جن میں باہر کے بچے رہتے ہیں، اور جن مدرسوں میں باہر کے بچے نہیں ان کی امداد ضرور کرنی ہے، کیونکہ مدرسے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان کے ذریعے دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ان کا چلنا ضروری ہے، ان کا قائم رہنا، ان کو ترقی دینا ضروری ہے۔ اور غریبوں میں جو غریب 61 تولے چاندی کی مالیت کا مالک نہیں، مکان نہیں دیکھا جائے گا، دودھ بیچنے کی بھینس نہیں دیکھی جائے گی، دودھ پینے کی بھینس نہیں دیکھی جائے گی، اس کی جو ضرورت کا جو سامان ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، سونا چاندی پیسہ اور بکری کا سامان، یہ 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس کے پاس نہیں، مان لیجئے 39,000 روپے کی ملکیت نہیں، اس کو زکوٰۃ فطرہ دیا جائے گا۔ اور جس کے پاس 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے، یا سونا چاندی مل کر یا پیسہ مل کر 39,000 کو پہنچ رہا ہے، اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جائے گا جب تک اس میں سے خرچ کر کے کم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی ضرورت مند
زیادہ ضرورت مند ہے اور 40,000 کے بعد اس کو زکوٰۃ فطرہ دے نہیں سکتے اور ضرورت اسے لاکھوں کی ہے، تو اس کو دینے کی تدبیر یہ ہے یا تو وہ خرچ کر کے کم کرے یا اپنے بچوں کو تقسیم کر دے، یا اس کے گھر میں بچے بھی ہیں تو ہم اس کے بچوں کو دے دیں یا بچوں کے لیے دے دیں۔ بعض بیوہ عورت ہے، سونا چاندی ہے لیکن ویسے ضرورت مند ہے، گزر بسر میں تنگی ہے مگر سونا چاندی ہے۔ اب اس بیوہ کو جب سونا چاندی 61 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے تو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بچے ہیں تو بچوں کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ بہت دیکھ بھال کر دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دیا جاتا ہے، ان کی تحقیق بھی ہوتی ہے۔ محلے پڑوس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، پھر اسے دہراتا ہوں، اپنی ماں، نانی، پڑ نانی، اپنی دادی، پڑ دادی، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے پڑ دادا کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ غریب ہیں تو ان کی خالص مال سے مدد کی جائے گی، اور اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ فطرہ دینا جائز نہیں۔ اگر یہ غریب ہیں تو ان کی پیور مال سے مدد کی جائے گی۔ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے گا۔ بیوی سونے چاندی والی مالدار ہے، شوہر غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ جو رشتہ داروں میں غریب ہوں ان کو زکوٰۃ فطرہ دیا جائے گا، جن کے پاس 61 تولہ چاندی کی مالیت نہیں ہے۔ رہنے کا مکان کو چھوڑو، جو روزانہ ضرورت میں کام آنے والی چیز اسے چھوڑ کر، تو سگے بھائی بہن بھی اسی میں آتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ بس اپنے ماں باپ اوپر تک، یعنی باپ دادا پڑدادا، ماں نانی پڑنانی، دادی پڑدادی، ان کو نہیں دیں گے، اولاد اولاد کی اولاد کو نہیں دیں گے، اور شوہر بیوی بیوی شوہر کو نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر داماد غریب ہے تو داماد ہماری ہی اولاد، اولاد کی اولاد پہ خرچ کرے گا، لیکن داماد کو دے سکتے ہیں۔ ساس سسر ماں باپ کے درجے میں ہے، ساس سسر غریب ہوں تو داماد ساس سسر کو دے سکتا ہے، بہو بھی ساس سسر کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتی ہے اگر غریب ہوں۔ سوتیلی ماں ہے، اس سے بھی پردہ نہیں، اس سے نکاح بھی حرام۔ سوتیلی ماں بھی ماں ہے، لیکن اگر سوتیلی ماں غریب ہے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ بس یہ رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جائے گا، باقی جو بھی غریب ہے مستحق ہے اسے دینا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا چاندی پیسہ اور بکری کا سامان اگر 61 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس پہ ہے، اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں لگے گا جب تک اس میں سے کم نہ کر دے یا خرچ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دیں گے دین دنیا کی بھلائی پائیں گے، نہیں دیں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں اس دولت کو خرچ نہیں کریں گے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے مال کی لوہے کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ پہ لال کر کے کمر اور اسی طرح بغل، پہلو اور پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ یہ مال گنجا سانپ، زہریلا سانپ بن کر آئے گا، دونوں طرف کی بانچیں پکڑ کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ سانپ کو خزانے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ زمین میں اگر دفی نہ ہو تو دفینے پر بہت سی مرتبہ سانپ اژدہا مسلط ہو جاتا ہے۔
تو سانپ کو خزانے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر خواب میں سانپ دکھائی دے تو بہت سی مرتبہ مال کا اشارہ ہوتا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، مال کا اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے کہ دشمن ہے، ہوشیار رہو، اور کبھی سانپ سے مال کا اشارہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہی مال گنجا زہریلا سانپ بنے گا، زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے دنیا کے وبال، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ مدرسہ امداد الاسلام کا بھی دھیان رکھیے، اور قصبے والوں پر نمبر 1 پہ لازم ہے۔ مدرسے کا آدمی آئے نہ آئے پہنچانا ضروری ہے، لیکن جب یہاں مصرف موجود ہو، بستی میں اپنا مصرف موجود ہو، تو دوسری جگہ بھیجنا کراہت سے خالی نہیں۔ لیکن اب سب جگہ کے لوگ ایسا کریں گے تو مدارس کا تعاون کیسے ہوگا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مقام پر جو غریب ہیں، جو مدرسے ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہر جگہ کے لوگ ان کا دھیان زیادہ رکھیں، اور جو اللہ کے بندے آپ کے پاس آتے ہیں ان کا بھی خیال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فطرہ اگر کشمش سے دو 1 کلو 700 گرام یا 1.25 کلو کشمش یا قیمت، کھجور سے دو تو 3 کلو 266 گرام، 3 کلو 266 گرام کھجور یا 3.5 کلو یا اس کی قیمت۔ اگر جو کے ذریعے دو تو 3 کلو 266 گرام یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت۔ گیہوں کے آٹے سے دو یا گیہوں سے دو تو 1 کلو 700 گرام یا 1.25 کلو یا اس کی قیمت۔ یہ سب سے سستا فطرہ ہے۔ تو اس لیے یہاں کیونکہ گیہوں کا چلن زیادہ ہے تو علماء کرام گیہوں کا فطرہ ہی بتاتے رہے۔ گیہوں کا فطرہ 1.25 کلو ہے، قیمت 43 روپے ہے۔ زیادہ چاہے جتنا چلا جائے لیکن 43 روپے سے کم نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔